الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولا تتمنوا اور تم تمنا نہ کرو ما فضل اللہ به جو فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے ساتھ اس لیے بعضکم علی بعض بعض کو بعض پر للرجال نصیب مما اکتسبوا مردوں کے لیے وہ حصہ ہے جو انہوں نے کمایا وللنساء نصیب مما اکتسبنا اور عورتوں کے لیے وہ حصہ ہے جو انہوں نے کمایا واسألوا اللہ من فضلہ اور سوال کرو اللہ تعالیٰ سے من فضلہ ہی اس کے فضل کا ان اللہ کان بکل شیء علیما بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. مجھے اور آپ کو بلکہ پوری امت مسلموں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کریم سے اللہ کا فضل مانگو. اللہ سے سوال کرو تو اللہ کے فضل کا سوال کرو. فضل کس کو کہتے ہیں؟ فضل احسان مہربانی اور جو مزدوری سے زیادہ ملے اس کو فضل کہا جاتا ہے. امام راغب رحمہ اللہ تعالیٰ نے بڑا فٹ معنی کیا ہے اور بڑا خوبصورت معنی کیا ہے. امام راغب فرماتے ہیں کہ فضل ہر اس عطیے کو کہا جاتا ہے اس گفٹ کو کہا جاتا ہے جو دینے والے پر لازم نہ ہو. دینے والے پر لازم نہ ہو پھر بھی وہ دے دے اس کو کیا کہتے ہیں؟ فضل. اللہ اس لیے بھائیو ہر انسان کو ہر وقت ہر ایک چیز کے لیے اللہ سے اللہ کے فضل کا سوال کرنا چاہیے. دکان کی کامیابی کے لیے اللہ سے اللہ کا فضل مانگنا چاہیے. کاروبار کی کامیابی کے لیے اللہ سے اللہ کا فضل مانگنا چاہیے. تجارت کے لیے فیکٹری کے لیے گھر کے لیے کاروبار کے لیے سفر کے لیے حضر کے لیے ہر وقت اور ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اللہ سے اللہ کا فضل مانگے. اللہ کریم نے اس آیت مبارکہ کے اندر اسی بات کا حکم دیا کہ تم ایک دوسرے کو دیکھ کے فضیلت دیکھ کے تمنا نہ کیا کرو کہ فلاں کے پاس گاڑی ہے میرے پاس نہیں ہے, فلاں کے پاس اچھا مکان ہے میرے پاس نہیں ہے. ایک دوسروں کو جو میں نے فضیلت دی ہے یہ دیکھ کے تمنا نہ کیا کرو بلکہ مرد اور بچے سب جوان ہر ایک انسان وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ جو کرنے والا کام ہے وہ یہ ہے کہ ہر وقت مجھ سے میں اللہ کا بولو فضل مانگا کرو. اور اللہ کا فضل جس کو مل جائے دنیا کی ہر چیز مل گئی. جس کی قسمت کے اندر اللہ کا فضل آ گیا اس کو دنیا کی ہر نعمت آخرت کی ہر نعمت جنت اور جنت کی ہر نعمت مل گئی جس کے حصہ کے اندر اللہ کا فضل آ گیا. اور اللہ کا فضل یہ ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ اگر عام انسان زندگی بسر کرنا چاہتا ہے خوشحالی والی تو اس کے لیے بھی اللہ کے فضل کی ضرورت ہے. کوئی بندہ اللہ کے فضل کے بغیر زندگی
حاصل کر سکتا. اور عام آدمیوں میں سے دوسرا درجہ ہے اولیاء کرام علیہ السلام کا. اولیاء کرام علیہ السلام کا کام چلتا ہے تو اللہ کے فضل سے. کسی اللہ کے ولی کا کام اللہ کے فضل کی وجہ نہیں چل سکتا. اور انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کے خاص بندے. انبیاء کرام علیہ السلام کا کام چلتا ہے تو اللہ کے. اور باقی لوگوں کی کیا حیثیت؟ امام الانبیاء میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہے ہیں میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے آپ کو ساری کائنات سے اعلیٰ بنایا، اشرف بنایا، اولا بنایا، افضل بنایا، ساری کائنات کا سردار بنایا ہے. اللہ کے بعد ساری کائنات سے زیادہ مرتبہ دیا ہے تو میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو دیا ہے. ساری کائنات کے سردار ہو میرا پیغمبر. لیکن یہ بات ذہن نشین کر لو، تمہارا کام بھی اس وقت چلے گا جب تمہاری زندگی کے اندر کیا آ جائے؟ میں اللہ کا فضل آ جائے. اس لیے فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا، اور تم تمنا نہ کرو مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، جو فضیلت دی ہے، جو درجہ دی ہے اللہ نے بعض کو بعض کر، اس کے لیے تم تمنا نہ کرو. بلکہ سن لو لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، مردوں کے لیے وہ حصہ ہے جو انہوں نے کمایا. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا، اور عورتوں کے لیے وہ حصہ ہے جو انہوں نے کمایا. مرد عورت سب چھوٹے بڑے اپنے مکانے سب مل کے یہی کہا کرو کہ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے ہر وقت ہر حال کے اندر سوال کیا کرو. تو میں اللہ کے فضل کا سوال کیا کرو. اگر میں اللہ اپنا فضل روک دو تو تم زندگی کا ایک قدم بھی نہیں گزار سکتے. تمہارا کوئی کام، تمہارا کوئی کاروبار میں اللہ کے فضل کے بجائے نہیں چلتا. کوئی بندہ اللہ کے فضل کے بجائے نہیں چل سکتا. کوئی اللہ کا ولی اللہ کے فضل کے بجائے نہیں چل سکتا. کوئی اللہ کا پیغمبر اللہ کے فضل کے بجائے نہیں چل سکتا. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر، اگر میں اللہ کا فضل تم پر بھی نہ ہوتا تو تمہارا بھی گزارا نہیں چلنا تھا. یہ جو تمہاری زندگی چل رہی ہے، نظام زندگی چل رہا ہے، اے میرے محبوب پیغمبر یہ میں اللہ کا فضل. قرآن مقدس کا ایک حوالہ دے، صفحہ نمبر 88 سورۃ النساء آیت نمبر 113 صفحہ نمبر 88. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ، مل گیا سب کو؟ میری طرف دیکھیں. ایک بشیر نامی انسان منافق تھا. اس نے ایک صحابی سے گھر سے رات کو آٹے کا تھیلا چوری کر لیا. عرب لوگ گندم کا آٹا مہمانوں کے لیے سنبھال کے رکھا کرتے تھے. بشیر نامی منافق نے تھیلا چوری کیا حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے، اور شرارت کرتے ہوئے تھیلا ڈال دیا یہودیوں کے گھر کے. اور اب چوری کا الزام انہیں کے اوپر لگے گا جن کے گھر سے مال برآمد ہوا. اور یہ قسمیں اٹھا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے لگے میرا کوئی قصور نہیں ہے، مال ادھر سے برآمد ہو رہا ہے یہودیوں کے گھر سے. قریب تھا. اللہ کے نبی نے اتنا یقین کر لیا کہ قریب تھا کہ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فیصلہ فرما دیتے کہ چوری یہودیوں نے کی ہے. کیونکہ مال کہاں سے برآمد ہو رہا ہے؟ یہودیوں. اللہ نے آسمان سے وحی نازل کیا، فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ، آپ پر اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد. اور لوگوں کسی ولی کی بات نہیں ہے، کسی عام پیغمبر کی بات نہیں ہے. اللہ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر رہے ہیں. فرمایا لو
سے برآمد ہو رہا تھا، زہری آباد یہ تھے، زہری طور پہ یہ تھا کہ یہودیوں کو مجرم قرار دیا جائے، یہ قسمیں بھی اٹھا رہے تھے، اپنی صفائیاں بھی دے رہے تھے۔ اے میرے بابو پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن لیجئے، وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، یہ آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے چونکہ آپ میں اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، یہ اپنی جانوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ، آپ کو ایک ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، میں اللہ نے نازل کی کتاب قرآن نازل کر دیا، والحکمت، اور میرے بابو پیغمبر آپ ہم نے آپ کو حدیث کا علم دے دیا، یہ قرآن نازل ہم نے کیا نازل کیا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور ہم نے اس بات کی اطلاع دے دی، مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، جس کو تم نہیں جانتے تھے۔ اے میرے بابو پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو اس بات کی، اس مجرم کی اطلاع دے دی، مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، جس کا علم تمہیں نہیں تھا، یہ سارا کچھ جو ہم نے کیا ہے، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ، یہ اللہ کا میرے بابو پیغمبر جناب محمد، آپ میرے رسول ضرور ہیں، امام الانبیاء ضرور ہیں، ساری کائنات کے سردار ضرور ہیں، لیکن میرے محمد آپ کا بھی کام چلتا ہے، تمہیں اللہ کے فضل سے چلتا ہے۔ وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یہ کتاب کو نازل کرنا، حکمت کو نازل کرنا، صحیح واقعہ کے مطابق صحیح فیصلہ کرا دینا، وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یہ میں اللہ کا خاص فضل ہے جو میں نے تم پر کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ امام الانبیاء کا کام بھی اس وقت چلتا ہے جب اللہ کا قیامت کا دن ہوگا۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو 3 جماعتوں کے اندر تقسیم کر دیا جائے گا۔ پہلی جماعت آئے گی، اللہ پوچھیں گے تم نیک اعمال کرتے رہے لیکن کیوں تم نے نیک اعمال کیے؟ یہ کہیں گے پہلی جماعت جائے گی، اللہ ہم نے قرآن کے اندر تیری جنت کا تذکرہ پڑھا تھا، تیرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جنت کا تذکرہ پڑھا تھا، ہم نیک اعمال اس لیے کرتے رہے تاکہ جنت مل جائے۔ اللہ کہیں گے او میرے بندے ہو، جو تم جنت کی تلاش کے اندر نیک اعمال کرتے رہے، جاؤ جنت میں چلے جاؤ، لیکن خیال کرنا اپنے اعمال کی وجہ سے تم جنت میں نہیں جا رہے، یہ جو تمہیں جنت کا داخلہ مل رہا ہے، ذالک فضل اللہ، یہ میں اللہ کا فضل ہے، جاؤ جنت کے اندر۔ دوسری جماعت آ جائے گی، ان سے پوچھا جائے گا تم نے اعمال کیوں کرتے رہے؟ وہ کہیں گے یا اللہ جہنم کا تذکرہ پڑا تھا، جہنم کی سختی کا تذکرہ پڑا تھا، ہم اعمال نیک اس لیے کرتے رہے تاکہ تیری پکڑ اور تیری جہنم سے بچ جائے۔ اللہ کہیں گے میں نے تمہیں جہنم سے بچا لیا، جاؤ جنت میں چلے جاؤ، لیکن خیال کرنا یہ جو تم جنت میں جا رہے ہو اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جا رہے، ذالک فضل اللہ، یہ میں اللہ کا۔ تیسری جماعت کو لایا جائے گا، تم کیوں نیک اعمال کرتے رہے؟ وہ کہیں گے اللہ ہمیں جنت کی پرواہ نہیں تھی، ہمیں جہنم کی پرواہ نہیں تھی، ہم تو تیری عبادت کرتے تھے، تیرا شوق اور تیری محبت کے اندر آ گئے۔ اللہ اللہ، اصل عبادت کا لطف آتا ہے جب اللہ کی محبت میں عبادت ہوتا ہے۔ اصل عبادت کی روح یہ ہے کہ انسان یہ نہ سمجھے کہ اللہ نے فرض کی ہے، عبادت کرے اور اللہ کی بولو محبت میں پوری بات نہیں بول رہے۔ وہ ایک جگہ پہ مولوی صاحب درس دے رہے تھے، انہوں نے کہا یار بولتے کیوں نہیں ہو؟ بعد میں ایک آدمی کہنے لگا کہ ہم تنخواہ آپ کو کس بات کی دیتے ہیں کہ ہم نے بولنا، دائیں سے کس واسطے دینا ہے؟ مولوی صاحب یہ صحیح بولنا ہے۔ اللہ اللہ، ہم اس لیے عبادت کرتے رہے تاکہ تیری محبت نصیب ہو جائے، تیرا پیار نصیب ہو جائے، اس کا کائنات کے رب کا پیار نصیب ہو جائے۔ حدیث کی کتاب اٹھائیے گا، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سارے لوگ
بعد لگا کے کہا جائے گا یہ جو تم جنت میں جا رہے ہو یہ اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جا رہے بلکہ ذالکا، سارے بولو ذالکا، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ میں اللہ کی مہربانی ہے۔ جہنم سے بچنا ہے تو اللہ کے فضل کے ساتھ، جنت کا داخلہ ملنا ہے تو اللہ کے فضل کے ساتھ۔ اس لیے اللہ اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا ہے میرے محبوب پیغمبر تجھ پر وَرَحْمَتُهُ، اور اس کے رحمت، لَحَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، البتہ ارادہ کر چکی تھی ایک جماعت منہم ان میں سے ان یضلوک، کہ آپ سے غلط فیصلہ کروا دیں، وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، وہ نہیں گمراہ کر رہے نہیں بہکا رہے إِلَّا أَنفُسَهُمْ، مگر اپنی جانوں کو، وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ، وہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے کیونکہ آپ میرے محبوب پیغمبر ہیں۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا، والحکمت، اور حکمت کو نازل کیا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور ہم نے آپ کو وہ سکھلایا جس کا کوئی علم نہیں تھا۔ وَقَالَ فَضْلُ اللَّهِ، یہ سارا کا سارا میں اللہ کا فضل ہے۔ وَقَالَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یہ میں اللہ نے فضل کیا تم پر کائنات کے لوگوں۔ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر وقت اور ہر لحظہ اللہ سے سوال کرو تو اللہ کے راجی سبق کی طرف گجرا والا کہتا ہے نا، ایک صوفہ اسلامک سنٹر ہے، انہوں نے ایک کتاب چھاپی، کتاب کا نام رکھا شیطان سے انٹرویو۔ مدیر چوک گجرا والا سے ایک کانفرنس چھپا، انہوں نے اس کا نام رکھا شیطان سے انٹرویو۔ وہ ایک مصنوعی پروگرام انہوں نے بنایا۔ شیطان سے انٹرویو لینے والے نے پوچھا شیطان سے، کبھی تجھے تعجب بھی ہوا لوگوں کے اوپر؟ کہتا ہے ہاں۔ شیطان کہتا ہے بڑا تعجب ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کب؟ شیطان کہنے لگا کہ 2 نمبر سارے کام میں کراتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ دودھ میں پانی ڈالو، میں کہتا ہوں کہ 2 نمبر سودا بیچو، میں کہتا ہوں کہ جھوٹ بولو، میں کہتا ہوں کہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرو، میں کہتا ہوں کہ غیبتیں کرو۔ ہر ناجائز طریقہ سے مال کمانے کا طریقہ میں بتلاتا ہوں، لیکن مجھے تعجب ہوتا ہے جب اس کمائی سے یہ مکان بناتے ہیں اور مکان کے اوپر لکھتے ہیں ہارا من فضل ربی۔ مجھے تعجب بڑا ہوتا ہے کہ سارے کام کرانے والا یہ میں، اور یہ کہہ رہے کہ ہارا من فضل ربی، یہ اللہ کا فضل ہے۔ نجائز مال اللہ کا فضل نہیں ہوتا، حرام کا مال اللہ کا فضل نہیں ہوتا۔ اللہ اللہ اس لیے فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ، اور تم تمنا نہ کرو اس فضیلت کی جو اللہ نے دیے مال کو بات کے اوپر۔ لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ، مردوں کے لیے حصہ ہے، مِمَّا کسبوا، جو انہوں نے کمایا، وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے، مِمَّا کسبنا، جو انہوں نے کمایا۔ تمہارے ذمہ کیا کام کیا ہے کہ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، تم سوال کرو اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، بے شک اللہ ہر چیز